बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है जुमा हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज अमेरिका ने इराक के जनूबी हिस्से के अंदर मुख्तलिफ तनसीबात के ऊपर मिसाइल बरसाए हैं, बमबारी की। और इस मिसाइल बरसाने और बमबारी करने की बुनियादी वजह यह थी कि ईरान ने कल सिंगापुर में रजिस्टर्ड एक जहाज के ऊपर मिसाइल मारा, अगरचे और मुख्तलिफ ड्रोन मारने की कोशिश की। अगरचे उन ड्रोन को गिरा लिया गया और मिसाइल से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसके जवाब में भारत जो है वो ट्रंप ने एक बयान भी जारी किया। बयान में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बाद में ये जो हमला हुआ और जिस तरह के इसराइल के तर्जुमान जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं उन्होंने बगलें बजाई हैं, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर बात की। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंगापुर में रजिस्टर एक जहाज जो कि तेल लेके जा रहा था उस पे ईरान ने हमला क्यों किया? ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है ना, इसके एक साइड पे तो है ईरान की सरजमीन से पहले उस वहां पे समंदर में कुछ जजीरे नजर आते हैं और वो जजीरे इतने बड़े हैं कि वहां पे ईरान ने अपना तेल का सबसे बड़ा जखीरा कायम कर रखा है। और ईरान जो तेल एक्सपोर्ट करता है खास तौर पे चाइना को, उसके लिए आने वाला जहाज ईरान की मेन लैंड पे लंगर अंदाज नहीं होता, इन्हीं जजीरों के जो जस्ट हुर्मुज के साथ वाक़या है। ठीक है, अब हुर्मुज के अंदर ही वाक़या है, उनसे वो जहाज तेल भरता है और वापस लौट जाता है। इन जजीरों की अहमियत का आप अंदाजा कर लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जहां पे हमें लगता है मुत्तहिदा अरब अमारात की चुंझ अंदर को निकली हुई है। ठीक है, तो वो जो चुंझ है ना जी, वो चुंझ जो है वो अमारात का हिस्सा नहीं है, वो ओमान का हिस्सा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गवादर किसी दौर के अंदर ओमान का हिस्सा था ना, इसी तरह वो जो चुंझ बाहर को निकली हुई है वो ओमान का हिस्सा है। यूं गोया कि ईरान और ओमान जो है ना वो समुद्री हमसाए बन जाते हैं। ठीक है जी, वो समुद्री हमसाए बन जाते हैं। अच्छा, ये जो चुंझ है इसके नीचे जो ना अल्लाह आपका भला करे आता है जी, शारजा आ जाता है, अजमान आ जाता है, इस तरह की रियासतें नीचे आ जाती हैं और दुबई और फिर अबू धाबी तो सबसे आखिर में आता है। ठीक है, ये अंदर को जाके, ठीक, लेकिन ये जो चुंझ है ये ओमान है। इस और अमारात ने या इन्होंने कभी ओमान को नहीं कहा कि ये चुंझ हमें दे दो। ठीक है, ये रखते हैं ना बेसिकली ईरान से, तो उन्होंने ओमान ने जो है वो हमसे नहीं, ओमान ने ज़ाहिर है कि ईरान को कहा कि जी इधर हम हैं हुर्मुज के, उधर आप है, तो हम हमसाए हैं, तो आधा हुर्मुज आपका आधा हुर्मुज हमारा। और ईरान ने कहा बिल्कुल ठीक है, कड़िए तो अमरीका ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल निकाल दे। अब वो अपना इराकची साहब जो है, इराकची साहब, इराक से इराकची नहीं है, ठीक है, वो इराकची साहब है, बस नाम टेक्निकली उनका ये हो गया है फारसी की वजह से। इराकची साहब जो हैं वो जब आए हैं यहाँ पे अपने सदर मसूद पिशकियान साहब का इस्तकबाल करने, पिशकियान साहब का इस्तकबाल करने, तो वो पहले कहाँ पाए जा रहे थे? ओमान में। और ओमान की हुकूमत से वो ये मुतालबा लेके गए थे कि देखिए इस साइड पे आप हैं, इस साइड पे हम हैं, तो हम इसको बैठ के मिलके मैनेज कर लेते हैं। ओमान ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन ईरान ने जब बात की कि हम इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, लोगों को गुजरने ना दें, तो ओमान ने कहा ओह भाईजान उठो, निकलो इथों, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम यहां से गुजरने वाले जहाजों के ऊपर कोई टैक्स लगाएं। फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया उन्होंने कहा अब हम अपने भाइयों से टैक्स लेंगे, यानी कि ओमान अपने भाइयों से टैक्स लेगा, मतलब यूएई से टैक्स लेगा, कतर से टैक्स लेगा, बहरीन से टैक्स लेगा, कुवैत से टैक्स लेगा। नहीं भाई नहीं, हमने टैक्स नहीं लेना। ठीक है, अब यहां पे ईरान की जो थी वो पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी वो मुंह के बल जा पड़ी।
اور عراقچی صاحب وہاں سے اٹھے اور انہوں نے اسلام آباد لینڈ کیا، اڑے، لینڈ کیا، اور لینڈ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے صدر کا استقبال کیا۔ اب ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ٹیکس نہیں لگاتے، نہ لگائیں، ہم تو لگائیں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ جانے اور امریکہ جانے جس کے ساتھ آپ نے مل کے لگانا ہے، ہم اپنے والے سمندر کے حصے میں آپ کو ٹیکس نہیں لگانے دیں۔ اس کے بعد ایران نے اعلان کیا کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز اگلے 2 مہینوں کے لیے کھلی ہے، جس نے گزرنا ہے وہ ہمیں بتائے، نمبر لگوائے، نام لکھوائے اور گزرتا جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ جو سیکیورٹی کے نام کے اوپر ہمارے، اگر آپ موٹر وے کے علاوہ سڑک پہ سفر کر رہے ہو تو سیکیورٹی کے نام کے اوپر پولیس والے کسی خاص جگہ کے اوپر کرسی ڈا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کرسی بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہر گاڑی والا جو بس والا جو ہے، مسافر بس خاص طور پہ نان ایئر کنڈیشن، وہ آتا ہے، اس کے پاس رکتا ہے، اس کا کنڈکٹر بھاگ کے پولیس والے کو پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، اور واپس آ کے چلو استاد ڈبل اے کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بظاہر پولیس والا نام لکھنے کے لیے ہی بیٹھا ہوتا ہے، نمبر لکھتا ہے، ڈرائیور کا نام کی، تیرا نام کی، دونوں تینوں چیزیں لکھنے کے بعد، لیکن اصل میں وہ بھتہ وصولی کا ایک ہوتا ہے۔ تو یہ جو نام لکھوائیں، نمبر لکھوائیں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے گزریں، یہ ایران نے کرسی بچھا لی ہے ہرمز کے عوض۔ اب ہرمز کیا ہے؟ ان جزیروں کے اور ایران کے مین لینڈ کے درمیان ایک راستہ ہے۔ ایران کہتا ہے جی باقی سمندر کے اندر تو ہم نے بچھائی ہوئی ہیں بارودی سرنگیں، پر اس حصے سے ہم نے بارودی سرنگیں نہیں بچھائی ہوئی، تو آپ ادھر سے گزر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمان نے اپنے جزیرے کے ساتھ ایران کے بالکل اپوزٹ، اور چونج جی اندر نکلی ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ نا پوری ریکی کی امریکی جہازوں کو کہا یہاں پھریں اور دیکھیں کہ ایتھے کو بارودی سرنگ تو نہیں گئی، انہوں نے کلیئر کر دیتا۔ عمان نے کہا جنہیں گزرنا ہے ایتھوں مفت گزری جاؤ، کوئی آپ سے پوچھ پڑتیت نہیں۔ جیسے یہ 4 جہاز جنہیں جب یہ اطلاع ملی کہ عمان تے اپنا پائی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی۔ 3 جہازوں کو ایرانیوں نے وارن کیا، ان کے پاس کشتیاں لے جا کے، وہ تو گئے مڑ 3 جہاز کو، ٹھیک ہے، اور ایک جہاز جو تھا وہ بڑھتا گیا۔ انہوں نے کہا جب عمان نے ہمیں اپنے حصے کے سمندر سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے تو ہم ایران کے علاقے سے تو نہیں گزر رہے جو وہ ہمیں وارن کرتا پھرے۔ لہذا جب وہ نہیں مڑا تو اس کے اوپر، جو کہ سنگاپور میں رجسٹرڈ جہاز تھا، اس کے اوپر ایران نے ڈرون بھی مارے اور میزائل بھی مارے۔ ٹھیک ہے، امریکن کی نظر تھی، امریکن نے فوری طور پہ ان ڈرونز کو ڈاؤن کیا، اور وہ میزائل جو تھا وہ مطلب تباہ ہو گیا، لیکن اس کا ملبہ گرنے سے جہاز کو نقصان پہنچا، اور اس کا جواب آج امریکہ بہادر نے ایران کو دے دیا۔ اب یہ وہ سٹرگل ہے جس کا بالکل انتظار کیا جا رہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس خطے میں اپنی ہیجمنی برقرار رکھنے کے لیے جو ایک ٹگ آف وار چلے گی، سٹرگل ہوگی، اور ایران جو ہے وہ سٹیپ ان کر رہا ہے ہمسایہ ممالک کے سمندری حدود کے اندر، اس جنگ کا بہانہ بنا کر عمان اس دنیا کے اس علاقے کے اندر واحد ملک ہے جس کے کبھی بھی ایران کے ساتھ سفارتی اور مالیاتی تعلقات ختم نہیں ہوئے۔ امریکہ کی شاہ کے دور کے اندر ایران میں بہت بڑی سرمایہ کاری تھی۔ اب ظاہر ہے وہ سرمایہ کاری کچھ پروفٹ بھی کماتی ہوگی، وہ پروفٹ واپس جانے ہوتے تھے۔ بینک آف عمان واحد بینک تھا دنیا کو جس کو امریکہ بہادر کی طرف سے یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ ایران کے ساتھ مالیاتی لین دین کر سکتا ہے۔ ہمارے یو بی ایل کے سر انور پرویز صاحب نے ایران کے اندر بینکنگ سیکٹر میں پنگے بازی کرنے کی کوشش کی تھی، اگلا نے ڈیلے باہر نکال دیے تھے۔ سر انور پرویز کو جہاز چارٹر کروا کے پاکستان آ کے پوری یو بی ایل کی قیادت اور بورڈ اڑانا پڑ گیا تھا معافی مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہم نے اس پہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں ولاگ کیا ہوا،
تو اب جناب وہ عمان جو ہے، وہ پرامن عمان جو عربیوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بھی ہوں، اور ایران کو کہتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور مسلک اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر تو بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہم نے اپنا اسلام کہیں ایکسپورٹ کرنا ہے اور نہ ہم نے کہیں سے اسلام امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ تو اس عمان کے مطلب کہ اس کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو چینل اس نے کلیئر کر کے دیا جہازوں کو، جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں باقاعدہ کئی مہینے سے وہاں پہ، ان کو کہا کہ جی ادھر نہ بچاؤ، کوئی گل، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اب ایران جو ہے وہ مار رہا ہے بم اور میزائل، اور کہہ رہا ہے کہ گزرنا ہے تو آپ نے ہمارے ساحل کے ساتھ ساتھ گزرنا، ٹھیک۔ اب یہ دیکھیے مستقبل میں اس کی کیا صورت بنتی ہے، لیکن جو صورت تھی وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔